اگر دین نہیں سیکھیں گے عقائد خراب ہوں گے، ہمارا نقصان. دین نہیں سیکھیں گے عبادات برباد ہو جائیں گی. میں اور آپ سفید داڑھی ہو جائے میری، 60 سال 70 سال میری عمر ہو جائے، لیکن میرے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب میں آؤں، جسے ہم کہتے ہیں گونگی نماز، کوئی تلفظ نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھا، یوں آئے ہاتھ اٹھائے کانوں تک اور باندھ لیے اور سمجھے نماز میں چلے گئے. 70 سال عمر بھی اگر ہو گئی نا آپ کی اور آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہیں، ایک وقت کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. آپ کی نماز اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ کی تکبیر کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے. اب آپ ذرا غور کیجئے، ایک چھوٹے سے مسئلے سے ناواقفیت پوری زندگی بھر کی عبادت اکارت، برباد، ضائع. کیا ہوا نقصان؟ اللہ کا نقصان ہوا دین نہ سیکھ کر، رسول اللہ کا ہوا. ہماری اپنی ساری محنت ضائع ہو گئی. وہ جو میں نے فجر میں اٹھ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے میں نے وضو کیے، وہ جو میں نے اٹھ کر گرمیوں میں آ کر میں نے مسجد میں نمازیں پڑھی، وہ جو میں نے اپنے کاروبار چھوڑ کر نمازوں کی پابندی کی، یہ اپنے ایک چھوٹے سے مسئلے سے ناواقفیت کی وجہ سے سب کچھ میں برباد کر کے چلا گیا. اسی طرح اگر معاملات پر آ جائیے، عبادات کو ذرا چھوڑ کے معاملات پر آئیے. اب ذرا غور کریں، میاں بیوی کے درمیان کے معاملات کتنے ایسے خراب اور سنگین مراحل پر چلے جاتے ہیں. بعض اوقات طلاقیں ہو جاتی ہیں لیکن علم ہی نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف لفظ طلاق سے طلاق ہوتی ہے؟ اگر غصے کی حالت میں کچھ کنڈیشنز کے ساتھ شوہر اپنی بیوی کو کہتے ہیں نا، چل یہاں سے دفع ہو جا، اپنے باپ کے گھر جا، چل اپنا بوریا بسترا سمیٹ، دفع ہو جا، میری نظروں کے آگے سے غرق ہو جا، بعض اوقات ان جملوں سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے، یہ تو ہمارے عام بول چال میں سننے کو ملتے ہیں. جہاں میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، میں یہ نہیں کہتا ہر جگہ طلاق ہو گئی ہوگی، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں اس کی باریکی کو سمجھیں. اچھا چلیں، یہ تو موٹا مسئلہ ہو گیا، یعنی بہت باریک مسئلہ ہو گیا. ایک موٹا سا مسئلہ میں آپ کو سمجھاؤں. ایک مجھے کال آئی، کہنے لگی کہ بھائی شوہر نے نا اپنے دوستوں کے سامنے کہہ دیا کہ میری بیوی کو 3 طلاق. بیوی موجود نہیں تھی تو بھائی ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی بیوی سامنے ہو تو طلاق ہوتی ہے، لہذا بیوی اگر سامنے نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی. اب وہ جناب ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں. اب یہ عام بندے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، ایک عامی بندہ ہو کہے یار صحیح تو کہہ رہے ہیں، بیوی سامنے تھی ہی نہیں، تو بالفرض بھائی وہ کہے گا کہ دیکھو اگر پسٹل میں 3 گولیاں ہیں، گولیاں چلا اور سامنے کوئی بندہ نہ ہو تو گولیاں ضائع. سامنے کوئی بندہ ہوگا تو بندہ مرے گا نا، تو لہٰذا اس کے پسٹل میں، اس کے میگزین میں 3 طلاقوں کی گولیاں تھیں. سامنے بیوی نہیں ہے تو وہ ضائع نکل گئیں، سامنے بیوی ہوتی تو جا کے لگ جاتی اور پھر اس کو طلاق ہو جاتی. ایسا ہرگز نہیں ہے. اکیلے تنہا کمرے میں بھی اگر شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے نا کہ میں نے طلاق دی، تب بھی طلاق ہو جاتی. اب آپ مجھے بتائیے انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بیوی سامنے نہیں تھی لہٰذا کچھ نہیں ہوا، طلاق نہیں ہوئی، ساتھ رہو. اب مجھے بتاؤ کہ 2 اجنبی لوگ ساتھ رہ رہے ہیں، اس پر ترا یہ ہوتا ہے اولادیں آ جاتی ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب یہ نکاح ختم ہو جائے اور طلاق کے بعد بندہ ساتھ رہے اور بچے کی پیدائش ہو جائے، یہ بچہ ولد الزنا ولد الحرام کہلاتا ہے. یہ زنا کا بچہ ہوتا ہے، یہ حرام طریقے سے پیدا شدہ بچہ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے دین نہ سیکھنے کی بنیاد پر کتنے گھر بگڑ گئے، کتنے گھر اجڑ گئے. اب ایک چھوٹا سا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں. بہو تو میری بیٹی ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے بہو اور سسر کا پردہ نہیں ہے، لیکن اب جس طرح کا ہمارا ماحول خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، دوری بہتر ہے. اب کیا ہوتا ہے، بعض سسر صاحبان کو دیکھا بہو کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتے، بہو کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ قربت کے معاملات ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، اگر حالت شہوت میں، یعنی جس وقت مرد کو اپنی زوجہ کی خواہش ہوتی ہے، اس حالت میں اگر اس نے بہو کو ہاتھ ٹچ کر دیا نا، وہ بہو اس کے بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اسے حرمت مصاہرت کا مسئلہ کہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کس طرح سے گھر بگڑ رہے ہیں، کہ کیا ساری وجہ کیا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں ڈرانے بیٹھا ہوں؟ میں ڈرانے نہیں بیٹھا، میں سمجھانے بیٹھا ہوں کہ یہ دین نہ سیکھنے سے ہمارے عقائد برباد ہوتے ہیں، ہماری عبادات برباد ہوتی ہیں، ہمارے اعمال برباد ہوتے ہیں. اب ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کی تجارت کا بھی لیتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بھائی، میرے پاس بھی کام چل رہا ہے ریشم کا،
آپ کے کارخانے میں بھی ریشم کا کام چل رہا ہے، دونوں ہم ریشم پہ کام چل رہے ہیں، خوب کھٹاکھٹ مشینیں چل رہی ہیں. ہوا یہ کہ میرے کارخانے میں مال کم پڑ گیا، پارٹی کا آرڈر لگا ہوا ہے اور میرا ریشم آنے میں ابھی 1 سے 2 دن لگیں گے. میں گیا ان کے پاس، کہا کہ یار وہ 1 سے 2 تھان، اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس طرح لیتے ہوگے، میں عوامی انداز میں کہتا ہوں بھائی 1 سے 2 تھان مجھے ذرا اپنی ریشم دے دینا، میری جب آئے گی تو میں تمہیں ریٹرن کر دوں گا. اب اس میں مسئلہ یاد رکھیے گا، جب چیزیں ہم جنس ہوں، ہم جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی نام ہو اور ایک ہی کام ہو، تو جو نام میرے پاس جس چیز کا ہے وہی آپ کے پاس ہے، یعنی دونوں کے پاس ریشم ہے اور دونوں کا کام ہی ایک ہی ہے کہ یعنی ہم کپڑے پر اس پر کام کر رہے ہیں، تو یہ ہم نام ہے، ہم کام ہے، تو مطلب یہ ہم جنس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا جب ہم جنس چیز ہو اور وہ موزونی یا مکیلی ہو، موزونی کہتے ہیں جسے وزن کر کے بیچتے ہیں، مکیلی اسے کہتے ہیں جسے ناپ کر بیچتے ہیں، جیسے کہ ہمارا کپڑا ناپ کر بکتا ہے، اور اگر آپ کہیں نہیں ہم کپڑا وزن کر کے خریدتے تو یہ موزونی بن گیا. تو اب رسول اللہ نے فرمایا موزونی یا مکیلی چیز ہو اور ہم جنس ہو تو ان میں اگر تم آپس میں تبادلہ کرو گے تو اس میں ادھار بھی سود ہے اور کمی زیادتی بھی سود ہے. کوالٹی نہیں دیکھی جائے گی، میں کہوں میرے پاس ایک کوالٹی کی ریشم ہے، 1 تھان میں دے رہا ہوں، تم بی کوالٹی کے 2 تھان دے دو ریشم کے، اگر انہوں نے یہ میں نے اور انہوں نے تبادلہ کر لیا، میں نے 1 دیا اور انہوں نے 2 دیے، تو یہ جو 1 تھان ایکسٹرا آ رہا ہے رسول اللہ نے فرمایا یہ سود ہے. اب آپ بتائیے ہمارے اس کی رعایت ہے؟ ہم آپس میں تھانوں کا تبادلہ، کپڑوں کا تبادلہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بعد میں دے دیں گے. بعض اوقات کپڑے کے بدلے کپڑا خریدا جا رہا ہوتا ہے، ایک کوالٹی کے بدلے بی کوالٹی کا زیادہ لیا جا رہا ہوتا ہے، ہاتھوں ہاتھ پیمنٹ نہیں ہو رہی تھی، یعنی کپڑے کا تبادلہ ہاتھوں ہاتھ نہیں ہو رہا ہوتا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کمی زیادتی کی یہ بھی سود ہے اور اگر ادھار کیا کسی چیز کو یہ بھی سود ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ 100 روپے پر 110 روپے لیں گے تو یہ 10 روپے صرف سود بنے گا. ہماری لا علمی کی بنیاد پر ہمارے آپس کے کتنے معاملات ہیں جو سود کی وجہ سے حرام کے اندر چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب صرف پیسے پر پیسے لینا سود ہے. سود کی ایک کنڈیشن جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی یہ بھی ہے کہ اگر ہم جنس موزونی مکیلی چیز کا تبادلہ کیا، ان میں سے ایک چیز ادھار کر دی یا دونوں میں کوئی کمی زیادتی کر دی تو حدیث رسول کے مطابق یہ بھی سود ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ سود ہمارے کاروبار میں شامل ہو چکا ہے، ہمیں پتہ تک نہیں ہے. ہمارے آپسی لین دین میں سود شامل ہو چکا ہے، ہمیں پتہ تک نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لا علمی، نہیں جانتے. تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے، اگر ہمارے ان معاملات میں لا علمی ہے، یہ ساری وہ چیزیں جنہیں ہم فرض علوم کہتے ہیں. فرض علوم ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے سیکھے بغیر انسان اپنی زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزار سکتا، انہیں سیکھنا فرض لازم ہوتا ہے. اب ان میں اگر کوتاہی کرے گا تو بعض اوقات بندہ کفر میں بھی پڑ جاتا ہے، بعض اوقات گناہ کبیرہ میں پڑ جاتا ہے. تو لہذا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں کو سیکھیں.